ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ چنی اپنے سموسے کی دکان بہت اچھے سے چلا رہی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی دکان پر کسی کی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی دکان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ایریا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن چنی چڑیا بھی بہت بہادر ہوتی ہے۔ وہ اپنی محنت اور لگن سے اپنی دکان کو اس مقام تک لا کر پہنچاتی ہے۔ اس کا ایک دوست اس کا ساتھ دیتا ہے جو اس کی دکان پر ہی اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ اس کا بہت جگری یار ہوتا ہے، وہ اس پہ بہت بھروسہ کرتی ہے۔ ایک دن کلو ڈون اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ دکان چھوڑ دو، میرے باس کو تمہاری یہ دکان اور یہ ایریا بہت پسند آ گیا ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اسے اپنی مرضی سے دے دو گی تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم اپنا دوسرا طریقہ استعمال کریں گے۔ لیکن چنی چڑیا اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر کلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ چنی چڑیا پھر دکان پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کی دکان پر گاہکوں کا بہت رش ہوتا ہے اور چنی چڑیا اور اس کا دوست چٹور، جس کا نام چٹور ہوتا ہے، وہ بہت اچھے سے اس دکان کو چلانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور باقی ان کی دکان اچھے سے چل رہی ہوتی ہے۔ چنی چڑیا بہت بہادر ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آج وہ کچھ اس کو ایسا جواب دے گی کہ یہ یاد رکھے گا۔ اتنے میں کلو ڈون آ جاتا ہے۔ تم نے جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی دکان اور یہ ایریا تمہارے باس کے حوالے کر دوں گی تو یہ تمہاری سوچ ہے، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ کلو وہاں سے چلا جاتا ہے اور چنی چڑیا سمجھتی ہے کہ شاید اب یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور ایک دن صبح کا سورج اگتا ہے۔ طرف کلو ڈون کا باس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب چنی چڑیا اپنی وہ دکان اور سموسے اور ایریا اس کے حوالے کرے گی۔ وہ ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے اور کلو ڈون کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھو کیا خبر لے کر آتا ہے، کب وہ اس دکان کا مالک بن جائے گا۔ اتنے میں کلو ڈون آ جاتا ہے۔ باس اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ دکان کا کیا بنا ہے؟ ارے دکان کا کیا بنا ہے، تم سے تو ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوا، اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنا سمے گزر گیا ہے، لیکن تم ایک چھوٹی سی چڑیا کو راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تم نے تو ایک دکان تک نہیں حاصل کی ابھی تک تم اسی تگودو میں لگے ہو۔ آخر تم کب کام کرو گے؟ یہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اب یہ انتظار میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ارے بوس، میں تو 2-3 دن سے اس کے پاس چکر لگا رہا ہوں، لیکن وہ دکھنے میں ہی چھوٹی لگتی ہے۔ وہ بہت بہادر ہے، میں نے اس کو بہت ڈرایا ہے لیکن وہ نہیں ڈر رہی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ڈر رہی ہے تو تم اپنا دوسرا حربہ استعمال کرو۔ تم پسٹل لے کر جاؤ اور اسے اچھے سے ڈراؤ دھمکاؤ۔ ٹھیک ہے بوس، میں آج شام کو ہی یہ کام کر دوں گا۔ اور یوں شام ہو جاتی ہے، سورج ڈھلنے لگ جاتا ہے۔ چنی بھی دکان بند کر کے گھر کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ وہ راستے میں چل رہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہے اور اس کا سامنا کلو ڈون سے ہوتا ہے۔ کلو ڈون پھر اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن چنی اس کو کہتی ہے میں تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ میرے راستے میں مت آؤ۔ یہ دکان، یہ ایریا میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گی۔ تم چاہے میری جان لے لو، جو مرضی کرو۔ ڈون کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنا پسٹل نکالتا ہے اور گولیوں کی بوجھار چنی پر شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح چنی اپنی جان بچاتی رہتی ہے لیکن اسے کوئی گولی نہیں لگتی۔ اتنے میں وہاں پر لومڑی آ جاتی ہے اور کلو ڈون بھاگ جاتا ہے۔ لومڑی دراصل چنی کی بہت پرانی دوست ہوتی ہے جس نے ایک بار اس کی مدد کی ہوتی ہے۔ لومڑی چنی کو کہتی ہے کہ تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر پہنچا دیتی ہوں۔
یوں اگلی صبح کا سورج نکل آتا ہے اور یہ سارا رات کا واقعہ ہوتا ہے۔ صبح جب چنی دکان پر نہیں جاتی اور چٹور اس کا دوست اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ تم اتنا پریشان ہو اور آج تم نے دکان بھی نہیں کھولی؟ خیریت تو ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تم اتنی ڈری سہمی کیوں بیٹھی ہو؟ آخر تم مجھے کچھ بتاؤ گی تو صحیح، تبھی تو مجھے کچھ معلوم ہوگا، میں تمہاری مدد کر سکوں گا، تم کچھ بولو تو صحیح۔ چنی چٹور کو رات کا تمام واقعہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں۔ پھر چٹور اس سے کہتا ہے کہ تم پریکٹس کرو اور تاکہ تم اس سے لڑ سکو، ایسے تو وہ تمہیں ڈراتا رہے گا اور تم ڈرتی رہو گی، آخر تم اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ وہ اس کی پریکٹس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنا بدلہ اس سے خود لو، اس سے پہلے وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ کلو ڈون اب اس سے بدلہ لینے کے لیے آتا ہے اور چڑیا اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے اور وہ اس کو جان سے مار دیتی ہے کہ اس سے پہلے یہ مجھے مارے، عدلے کا بدلہ